تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے درمیان میں کمپرمائز کراتے تھے، صلح کراتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، جنات کے مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے۔ آج کل عام طور پر جن کے اثرات وغیرہ کے بارے میں سننے میں آتا ہے، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جنات کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، تاکہ میں خود بھی اس سلسلے میں آگاہ ہو جاؤں اور اپنے متعلقین کو بھی آگاہ کر دوں۔ انسانی فطرت کی طرح جو ہے جنات کی بھی فطرت ہے، وہ جگہ بدلتے رہتی ہیں، لیکن ان کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ دواخانوں میں لے جانے کے بعد بھی اگر مرض پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ روحانی معالج کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی نظر میں بیٹے ہی ہیں، آپ بیٹے بن کے چلیے، باپ بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس ترقی یافتہ میڈیکل کے دور میں 50% ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان بچے اپنے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں لے جا کر نہیں رکھتے، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے اس خصوصی نشست روحانی دنیا کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج کا جو سوال ہے وہ حفیظ الرحمان ہے گھنساؤنگی سے پوچھتے ہیں کہ آج کل تقریباً ماں باپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اولاد ایک نعمت ہے اور اولاد آزمائش بھی ہے۔ لوگ آرزو اور تمنا کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرماتا ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی اولاد بہت فرما بردار ہوتی ہے، اور کچھ بدنصیب ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولاد جو ہے ان کے لیے ایک دم سوالیہ نشان بنتی ہے، آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے، اور بہت زیادہ پریشان کرتے رہتی ہے، زندگی ان کی دوزخ بنی ہوئی رہتی ہے۔ تو یقیناً جو ہے بیچارے اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، تو قرآن سے رجوع ہونا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں وظیفہ بتا دوں اور پھر سمجھاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اولاد کے فرما بردار کرنے کے لیے، یا اولاد اپنی فرما بردار رہے، وہ اپنی بات مان لے، اس کے لیے بزرگان دین نے مجربات میں بہت سارے وظائف لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک آدھ اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اولاد کی فرما برداری کے لیے ہر فرض نماز کے بعد وہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یعنی طاق عدد جو ہے، یہ قرآن کی ہی ایک آیت ہے، اس میں استحضار کر کے یا دھیان کر کے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ نافرمان ہے، اللہ اس کو فرما بردار بنا دے، یعنی استحضار کے ساتھ اس آیت کا ورد کرنا چاہیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت گویا آپ کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس میں یہ کہ ہمارے ازواج کو، ہمارے اولاد کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور یہاں پر بعض بزرگوں نے ایک تجربہ یہ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرۃ اعین جہاں پر آتا ہے، یعنی ربنا ہب لنا من ازواجنا، اتنا ایک حصہ قرۃ اعین قرۃ اعین قرۃ اعین، اس کو تکرار کرتے رہیں اور اس نافرمان اولاد کا ذہن میں خاکہ بٹھاتے رہیں، اس کی تصویر لاتے رہیں اور پڑھتے رہیں بار بار۔ بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے قلب کے اوپر ایک انگلی کا اشارہ کرتے رہیں کہ اس کی نافرمانی ختم ہو اور وہ فرما برداری ہو، اس کا قلب نرم ہو، رحم دل بنے، بدگمانیاں اس کی دور ہو، اس کی شکوہ شکایتیں ختم ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کا تصور کر کے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تکرار کرے، قرۃ اعین قرۃ اعین قرۃ اعین قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ورد سے بہت سارے لوگوں کے بچوں کے اندر جو ہے بڑی تبدیلی محسوس کی گئی ہے، اور وہ فرما بردار بنے ہیں۔
بنیادی اور بیسک چیز یہ ہے، یہ ہم نے قرآن کی آیت سے تجربہ کیا اور شفا اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی آرزو اور تمنا کرتے دعائیں کرتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے اس وقت غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسے ہم دیندار نہیں بناتے ہیں، ہم اس کو دینی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم، دینیات کی تعلیم دلائی ہوتی تو اس کے نظروں سے یہ چیز یا اس کے کانوں میں یہ چیز گونجتی تھی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اس حدیث کو یعنی جو ہے بار بار بچوں کے ذریعے سے پڑھواتے ہیں، کوئی مولانا آ گئے تو بچوں کے ذریعے سے سنواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ان بچوں کی اس اعتبار سے پڑھنے کے بعد تربیت بھی ہو، اس کو سمجھانا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ اب احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ایک حج عمرے کا ثواب ہے۔ اندازہ لگائیے کسی مذہب کے اندر اتنا بڑا مقام شاید ہی یعنی ماں باپ کو ملا ہو کہ آپ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر کے آ رہے ہیں، 40 دن لگا کر جو نیکیاں کر کے لے کے آ رہے ہیں وہ گھر میں ایک پل کے اندر حاصل کر لے رہے ہیں۔ صرف نیت تصحیح کر لیجئے اور تصحیح نیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیجئے، تو فرمایا کہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ پھر اگر اس بچے کے تعلیم میں یہ چیز آتی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو اف تک مت بولو، یعنی جواب دینا تو دور کی بات ہے، پلٹا کے بولنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے اف مت کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت، اور ڈائریکشن دیا، ہدایت دیا کہ جب بھی ماں باپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ آپ کے پاس بڑے ہو گئے، آپ دولت کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، آپ بہت مشہور ہیں، لیکن ماں باپ کی نظر میں بیٹے ہی ہیں۔ آپ بیٹے بن کے چلیے، باپ بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ جہاں آپ باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔ اور آج سینکڑوں لوگ یہ غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے دینی تعلیم اور تربیت نہیں کی تھی دینی اعتبار سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنہائی میں ماں باپ جو ہے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں۔ وہ ماں باپ اولڈ ہاؤس میں نظر آتے ہیں، روتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آئے گا۔ یہ حالات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ شادی کر کے دے دو، اس کے بعد میاں بیوی کی پلاننگ سب سے پہلے یہ رہتی ہے کہ ماں باپ کو آٹے میں سے بال نکالے جیسا کیسے نکال کے پھینکنا ہے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے اور ان کی کوئی بات سننا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے نافرمانی کے اس قدر جو ہے سیلاب میں، نافرمانی کے اس قدر عذاب میں اور نافرمانی کے اس قدر برے ماحول کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے غوطے کھا رہے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھے اچھے دیندار مولانا لوگ اور اچھے اچھے جو ہے مبلغ اور دائی، ان کے اولاد نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بنانے کی تو کوشش کی لیکن اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں نہیں کی، اسلامی طرز پر نہیں کی، تو دنیا میں خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیے قرآن نے اس کا اشارہ پہلے ہی دے دیا تھا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش بھی ہے یا واقعتاً فتنہ بھی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے۔ اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہوتی تو آپ سکون سے رہتے اور یہ اولاد آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، اور اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کیے تو آپ کو دنیا میں ایک عذاب کی شکل میں اس لڑکے کو مسلط کر دیا قدرت نے۔ یہ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو عبرت حاصل کرو، آنے والی نسلوں کی تعلیم اور تربیت اس نہج پہ کرو کہ وہ بچہ مسلمان رہے، وہ بچہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا رہے۔ اس گئی گزری حالات میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین مدارس کی یہ ساری محنت، خانخواہوں کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ دوسری قوموں کے بنسبت مسلمان بچے اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں لے جا کر نہیں رکھتے۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کا شکر ہے
تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، خیر یہ یعنی وظائف سے بھی اس میں فرق آ سکتا ہے، اور کچھ ترکیب اور تدبیر بھی کر دیا کریے، مزاج شناس بنیے۔ اولاد ہے لیکن جوان ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی سسرال ہے، اس کے سامنے آپ ذلیل کرو گے، رسوا کرو گے، بے عزت کرو گے تو ایکشن ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ تو مزاج شناس بن کر کب کیا چیز بولنا چاہیے اور کیسی نصیحت کرنا چاہیے، اسے سمجھ کر والدین کو تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا دے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے کہ محمد عبدالرحیم پورنا سے وہ سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان اور بے چین رہتی ہیں، بہت سی جگہ ان کا علاج کیا گیا لیکن صحیح طور پر مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل ان کو شفا عطا فرمائے اور ساتھ ہی کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں جس سے ان کو افاقہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور یہ جو پریشانیاں ہیں مختلف امراض کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور دواخانوں میں لے جانے کے بعد بھی اگر مرض پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ روحانی معالج کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب صحیح تشخیص ہوگی تو اس کے اعتبار سے کچھ اعمال وظائف دیے جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ ان کو صحت مل سکتی ہے۔ جب تک کہ یہ سمجھ جائیے کہ اگر آپ نے کسی صحیح عامل کو تلاش نہیں کیا، کسی سے رجوع نہیں کیا، تو یہ بیماریاں جو پریشانیاں آپ نے بتائی ہے اور اس کی وجہ سے جو والدہ کو بے چینی، بے قراری، پریشانی ہے، تو اس میں ایک وظیفہ ہے جس کو وہ ہمیشہ کثرت سے پڑھ سکتی ہیں، بلکہ مناسب یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ سر پر ہاتھ رکھ کے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا جو ہے قرآنی آیت بھی ہے، اور اس کو 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور اسی استحضار کے ساتھ کہ میری یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے مجھے نجات دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر خواتین جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہے، اضطراری کیفیت ہے، گھر سے باہر نکل جانا ہے، اور کچھ یعنی جو ہے اس گھبراہٹ وغیرہ میں وہ کچھ بک کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایسی خاتون کو جو ہے کثرت سے چلتے پھرتے درود شریف پڑھوائیے، انہیں یاد دلائیے کہ نہیں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کم سے کم 300 مرتبہ صبح دوپہر شام 100 کی تسبیح درود شریف کی، چھوٹا درود شریف ہو یا بڑا، اس کے پڑھنے کی عادت ڈالے۔ جتنا ذکر میں مشغول رہیں گی اتنا ہی قلب کو سکون ملنے والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر قلب کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی ٹیبلٹ، کیپسول اور کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ جو سکون کے لیے انہوں نے ایجاد کیا ہو، اور قرآن نے جو ہے ذکر کو اس قدر جو ہے بہترین ٹیبلٹ کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں، علاج کی شکل میں دے دیا ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت قلب کو اطمینان دلاتی ہے، قلب کو سکون پہنچاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم ذاکر ہی نہیں ہیں، ہمارے جتنے ذاکرین ہیں آپ ان پہ نظر ڈالیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے یا ذکر کا تماشا کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے، زبان سے پڑھتے نہیں پڑھتے، واللہ عالم بالصواب، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن یعنی یہ جو طریقہ کار ہے ذکر کا یہ غلط ہے۔ اللہ کا ذکر تنہائی میں ایک کونے میں نماز مصلی کے اوپر نماز کی حالت میں یہ مجرب اور یہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور وہ پڑھ لینے کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن اس کا نتیجہ نہیں دکھیں گا آپ کو۔ فرق یہ ہے چلتے پھرتے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر بات چیت بھی کر رہے ہیں، سب ساری چیزیں ہو رہی ہے اور تسبیح کے دانے بھی چل رہے ہیں، یہ ذکر ہو جائے گا، ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن اس ذکر سے جو فائدہ ملنا چاہیے تھا
وہ تنہائی میں اس کے طریقہ کار کے بتلانے میں، اسی طرز پر پڑھنے پڑھانے میں، اس کے بعد اس کے فوائد ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو والدہ کی کیفیت ہے، اور تمام مریضوں کو بھی، اکثر مریضوں کو یعنی کسی بھی مرض میں گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، بے قراری رہتی ہے، وہ بھی اس عمل کو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ میں ایک دل کا مریض ہوں، ڈاکٹری علاج بھی جاری ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ قرآن آیات کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کروں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ ماشاءاللہ، یہ ملتا جلتا سوال ہے، اس سے پہلے میں نے جو جواب دیا ہوں تقریباً یہ دل کے مریض ہیں، اور ڈاکٹری علاج وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو اس سے وہ بیچارے یعنی مطمئن نہیں ہیں، اس لیے وظیفہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ڈاکٹروں کے پاس ایسے امراض میں اس مرض کا خاتمہ کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس قدر جو ہے میڈیکل لائن نے ترقی کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، خوب چرچا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو لوگ دعا تعویذ کی لائن کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم جس چیز کو پسندیدہ سمجھتے ہو، ڈاکٹروں کی وہ لائن اور بڑے بڑے دواخانے اور اس طرف لے جانے کے، میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس ترقی یافتہ میڈیکل کے دور میں 50% ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، روزانہ لیتے رہو، کنٹرول رکھو۔ شوگر کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، مائیگرین کا علاج نہیں ہے، دردوں کا علاج نہیں ہے، آدھے سر کا درد کا جو ہے مائیگرین جو ہے اس کا علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے ایڈز کا نہیں ہے، کینسر کا نہیں ہے، ٹی بی کا نہیں ہے، اور بہت سارے پاگل خانوں میں جانے کے بعد جو وہ دوائیں دے رہے ہیں تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ 2 سال سے 5 سال سے پاگل خانے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ دماغ کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ کیوں نہیں قابو پا سکتے ہیں؟ اور صرف یہ ہے کہ آپ علاج کا خاتمہ نہیں کرتے ہیں، قابو پانے کے لیے کچھ چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ ذرا سا ہوش آیا، کھانا کھایا، ایک ٹیبلٹ لے لو، پھر ذرا سو گیا، اٹھا، ایک ٹیبلٹ لے لو۔ گویا وہ غنودگی لانے والی، بے ہوش کرنے والی، سلا دینے والی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سلانے کا کام کرتے ہیں، اس کے مرض کو ختم کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ میڈیکل لائن میں اس قدر ترقی ہونے کے باوجود اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ دواخانے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ مولانا آپ دیکھیے کہ وہاں 3 سال سے، 2 سال سے، 10 سال سے ٹیبلٹ لاتے جا رہے ہیں، چیک اپ کراتے رہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس سے تو کوئی شفا ہی نہیں ملی، آپ ڈاکٹر رہے کہ کیا ہے، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ ہاں، خاموشی سے ہر مہینے 2000 کی دوائیں لیتے جاتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی دیتے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی کنٹرول ہوا۔ تو روحانی امراض کے اندر بھی آپ کا مزاج ایسا بنائیے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مرض کا علاج ہو گیا تو شکریہ۔ آپ کو 50% بھی اگر فرق پڑ رہا ہے یہاں پر تو آپ کو اللہ کا شکر گزار پہلے ہونا چاہیے، پھر جس بندے کے ذریعے آپ کو شفا ملی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ جو ہے دل کے مریض کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وظیفوں میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین جو ہے پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور چونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اب اس کے دل کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سورہ بہت زیادہ مفید ہے۔ سورہ یاسین صبح اور شام خود پڑھ لیں، پانی پہ دم کر لیں، اور وہ پانی کا استعمال کثرت سے کریں۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بلڈ پریشر کا مریض ہو وہ اس دعا کو 101 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول میں رہے گا، اور اچھی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر کا خاتمہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک اگلا سوال ہے، بڑا اہم ہے، عبدالصمد اورنگ آباد سے، وہ دریافت کرتے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، دین کی تھوڑی بہت تعلیم ہے، سمجھ ہے،
لیکن عملیات کے سلسلے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج کل عام طور پر جن کے اثرات وغیرہ کے بارے میں سننے میں آتا ہے، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جنات کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، تاکہ میں خود بھی اس سلسلے میں آگاہ ہو جاؤں اور اپنے متعلقین کو بھی آگاہ کر دوں۔ ماشاء اللہ، آپ بچنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا امت کو بچانا بھی چاہتے ہیں۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں جنات کے ٹھکانے جو ہے مختلف ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ، آپ بھی ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، آپ نے بھی زندگی میں کئی ٹھکانے بدلے ہوں گے، پہلے کرائے کا مکان اور پھر بعد میں خود کا مکان، اور پھر یہ مناسب نہیں آیا تو اسی طریقے سے انسانی فطرت کی طرح جو ہے جنات کی بھی فطرت ہے، وہ جگہ بدلتے رہتی ہیں، لیکن ان کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ ان کی پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اکثر تنہائی یعنی ویرانی جو جس کو بولتے ہیں، ویران جگہ، جنگلات، یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اور یعنی جو ہے ان میں سے جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جو شریر قسم کے ہوتے ہیں، جو بالکل کفار اور مشرکین کے طرز پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی پسندیدہ جگہ جو ہے گندگی کی جگہ ہے، جو بیت الخلاء وغیرہ ہے یا اور کچرا کورا جہاں پر ڈالا جاتا ہے، لوگ قضاء حاجت کو بیٹھتے ہیں، تو یہ ایسی جگہ جو ہے وہ لوگ پناہ لیتے رہتے ہیں۔ تو شریر جنوں سے پناہ مانگنے کے لیے تو ہمارے پاس اسلامی طور و طریقہ یہی ہے، اسی لیے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کو جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے۔ تو وہاں پر اس کا وجود ہوگا اس لیے، اور ان کو محسوس ہوا ہوگا اس لیے، یا کچھ واقعات اس زمانے میں ہوئے ہوں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت احتیاط کے واسطے، اپنی حفاظت کے واسطے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے اکابرین یعنی جو ہے منتقل کرتے رہتے ہیں بیانات کے ذریعے، اور بہت محنتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن لوگوں کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اتنی تیزی سے آنے تک کے روک کر رکھتے ہیں کہ اب بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت وہ دعا ہی بھول جاتے ہیں۔ ساری چیزیں انہیں یاد رہتی ہیں لیکن یعنی جو ہے دعا ہی بھول جاتے۔ تو اکثر لوگ ذرا سے جو دیندار ہیں، میں نے دیکھا، بلکہ ان سے انٹرویو لیا کہ دن بھر میں آپ کو اگر 2-3 مرتبہ بیت الخلاء جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کتنی مرتبہ آپ دعا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یا 50% سمجھ جائیے۔ 100% پڑھنے والے، معمول کو بنانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے بہت کم ملیں گے، جبکہ یہ زمانہ جو ہے اہتمام دعا کا ہے۔ ہر بچے کو، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بھئی ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد جو ہے آپ صابن سے ہاتھ دھو لو، یعنی دنیا کی صفائی کا آپ کو بہت خیال ہے کہ گندگی سے نکل رہا ہے میرا بچہ اور وہ پاک اور صاف رہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے روکتے اور ٹوکتے بھی دیکھا ہے کہ ہاتھ دھویا کیا، اور وہ صابن سے ہاتھ دھویا کیا، اس طریقے سے یعنی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ آپ یہ پوچھئے کہ آپ دعا پڑھ کے گئے تھے کیا؟ آپ دعا کیوں نہیں پڑھے؟ اس پہ سرزنش کیجئے، اس کو روکیے، ٹوکیے، بار بار کہیے تو وہ عادی بنے گا۔ ہمارے اپنے گھروں کا ماحول اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ جنات کے اثرات سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو جنات جو ہے کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ گندی جگہوں میں اور ویران جگہوں میں، خالی جو ہے گھر ہے سمجھ جائیے۔ اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے تھا یہ بھوت بنگلہ ہے، وہ ان کو کوئی چیز نظر آئی تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہاں پر جا کر اپنا رہنا شروع کر دیتی ہے، پھر کوئی جاتا ہے تو اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ بلوں میں جنات رہتے ہیں۔ جیسا ہم اکثر جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں، بل دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن پہلے سانپ کی طرف رہتا ہے کہ سانپ کا بل ہوگا، تو یہ جنات کا بھی بل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی سے لوگوں نے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے کی وجہ کراہیت کی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کان یقال ایھا مساکن الجن،
کہا جاتا ہے کہ یہ بل جو ہے جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جگہ پر جا کر آپ چھیڑخانی کریں گے، اس کو پریشان کریں گے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر آپ نے پانی ڈال دیا تو وہ تو چڑے گا ہی نا، اور چڑ کر جو حملہ کرے گا وہ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر کرتا ہے۔ تو آپ پرہیز کریں، جنگلات وغیرہ میں کبھی ایسے مواقع آتے ہیں تو بلوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بل میں یہ تو جنات سے ڈر بھی ہے، جنات کے بل ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہے۔ دوسرے کہ صحیح ہے کہ سانپ کا بھی بل ہو سکتا ہے۔ آپ پیشاب کو بیٹھے اور آ کے اس نے حملہ کر دیا تو کیا حالت ہو جائیں گی آپ کی؟ تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں بہت فائدے ہیں۔ فرمایا کہ پانی میں بھی جنات رہتے ہیں، پانی میں بھی جنات رہتے ہیں، بلوں سے بھی بچنا ہے اور پانی میں۔ اب یہ سوئمنگ پول میں جانے کا شوق بہت ہے، اور دریاؤں میں جا کے نہانے کا شوق بہت ہے، جھرنوں کے نیچے نہانے کا شوق بہت ہے، لیکن کبھی کبھی وہاں سے لپٹ کر آ جاتا اور گھر میں آ کے دیوار پڑ جاتے، یہ فارغ ثبوت کے طور پہ ملا کرتے ہیں۔ تو پانی میں بھی جنات رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ایک جھیل میں چادریں اوڑھتے اترتے دیکھا۔ ان کی عقل حیران ہو گئی کہ بھئی لوگ تو کپڑے اتار کے جاتے ہیں، یہ کپڑے پہن کے جا رہے ہیں یا سطر ڈھانپ کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہیں چادریں اوڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد ان کو حیرانی بھی ہوئی۔ پھر دونوں حضرات سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پانی میں بھی کچھ لوگ سکونت پذیر رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، اللہ کی مخلوق ہے یہاں پر، جنات بھی رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی تربیت، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت ایسی کی تھی حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، کہ وہ جنات کا احساس کر کے، دوسری مخلوق کا احساس کر کے، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اوپر چادر اوڑھ کر، ساتر لباس پہن کر جو ہے تو وہ پانی میں اترا کرتے تھے۔ آج بھی بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا سوئمنگ پول کے لیے جو ہے جاتے ہیں، تو ہم نے افریقہ وغیرہ، جارڈن اور دوسرے ممالک میں وہ لوگ ایک ساتر لباس پہنتے ہیں۔ وہاں کے مسلمان جو ہے گھٹنا نظر نہیں آنے دیتے، ان کی چڈی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کے، اور سطر بھی ڈھک جاتی ہے اور تھوڑا سا یہ اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ تو فل لباس، یعنی سوئمنگ کا جو ہے نہانے کا لباس پہن کر، چشمے وغیرہ لگا کے، سر کی ٹوپی وغیرہ اس کے ساتھ، یعنی جو ہے ایک تیراک کے مانند جو ہے وہ اس کے اندر اترا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو ہے یہ عادت شریفہ تھی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پانی کے علاوہ پہاڑ اور جزیرے جو ہے وہ بھی جنات کے مساکن ہیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کسی جگہ اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم کے طور پر تھا، پانی کا برتن میں لے جا رہا تھا۔ بس وہاں پر جانے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو یعنی جو ہے جھگڑتے ہوئے سنا، شور شرابہ سنا۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے جنگل میں اور یہاں پر شور شرابہ سنائی دے رہا ہے، اس طرح کا شور پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا محسوس کیا، کچھ شور شرابے یا آوازیں آ رہی تھی، تو اس طرح کا شور میں نے تو کبھی سنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کچھ جنات آئے تھے، اور ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم تھے، اور دونوں آپس میں رہنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ ہم یہاں رہیں گے، وہ بولتے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی صلاحیت، طاقت اور وہ اختیارات اور وہ مقام عطا کیا تھا کہ جس میں ان کی بولیاں سمجھے، ان کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو نپٹا دیا۔ دیکھو قضاء حاجت کو جانا اور پھر داعیانہ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ کسی کو جھگڑے میں، پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے، حالانکہ قضاء حاجت سے ضرورت سے فارغ ہو کے اپنا کام کر لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بھی راحت کا کام کیا
اور ان کو جو ہے سکون پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ میں تم کو جو جگہ بتاتا ہوں اس پر تم نے رہنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جنات کو بستیاں اور پہاڑیں دی کہ تم کو جب رہنا ہے کبھی بھی تو بستیوں میں رہو اور پہاڑوں میں رہو، اور مشرک جنات کو یہ فرمایا کہ تم غاروں میں اور سمندروں میں جزیروں میں تم رہا کرو۔ اور یہ روایت جو ہے موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے درمیان میں کمپرمائز کراتے تھے، صلح کراتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، جنات کے مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنات کے سلسلے میں اس کے ٹھکانہ کیا ہے، ان کا کھانا کیا ہے، آگے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی آتے جائے گی۔ دلچسپی آپ لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور روحانی دنیا کو آپ پسند کر رہے ہیں، جو ہمیں فون کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور ایک اچھا سلسلہ شروع ہونے پر تحفظ دین میڈیا کی اراکین کو، ان کے ٹیم کو جو ہے مبارکبادیاں پیش کرتے رہتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ فارورڈ کرتے رہیے اور اس کو بڑھائیے۔ ہمارا مقصد آپ کو جاہل عاملوں اور نقلی باباؤں سے بچانے کے لیے ہے کہ آپ کچھ معلومات آپ کو ہوگی تو اس معلومات کی روشنی میں آپ صحیح عامل کو تلاش بھی کریں گے، اور صحیح جگہ آپ کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی جو آج ہم اور آپ بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے مسلکوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف یعنی جو ہے مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، صرف مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اندھیرا ہے کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک چھوٹی سی شمع روشن کر دیجئے، وہ اندھیرا چھٹ جائے گا۔ آپ بھی کوئی اچھا کام کیجئے نا۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دیا، توفیق دیا، آپ کسی بھی مسلک کے اندر ہے، آپ صرف نگیٹیو اور مخالفت، یہ ایسے رہتے ہیں، عامل ایسے رہتے ویسے رہتے، سب لائن میں خراب لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹری لائن میں بھی جھولا چھاپ ڈاکٹر ملیں گے، نقلی ڈگری والے ملیں گے، پریکٹس کرتا تھا اس نے دواخانہ کھول لیا وہ ملیں گے۔ ہر لائن میں آپ کو بوگس ملیں گے۔ بوگس کی وجہ سے اپنی اچھی عادت کو نہ چھوڑیں اور اچھے جگہوں کی معلومات بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو فارورڈ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ خیر ناظرین، اسی طرح کے دلچسپ سوالات کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یہ شو۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔